اگلی ہم کس شاعر کی بات کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم بات کر رہے ہیں میرے بہت پسندیدہ شاعر کی، بہت زیادہ پسندیدہ شاعر کی. ان کو میں بہت پڑھتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں پڑھتی رہوں ہر وقت، اور وہ ہیں جان ایلیا. ارے واہ، ہم تو بہت ہی ماڈرن ٹائم پر آ گئے ہیں. ماڈرن ٹائم پر آ گئے ہیں. اب ہم 90s کے، اب ہم پارٹیشن کے بعد آ گئے ہیں. 90s پہ آ گئے. ہاں بالکل، ہم ویڈیو والا دور آ گیا ہے. ویڈیو والا دور آ گیا ہے اور پراپر مشاعرے ہو رہے ہیں جس کے اندر جان ایلیا صاحب جو ہے ان کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، چشمہ لگا ہوا، اور وہ فل چلنگ میں سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور پھر وہ شاعری کر رہے ہیں اور بہت ہی عام لوگوں کے لیے شاعری. جان ایلیا جو ہیں انہوں نے دکھ درد کی شاعری کی ہے، دکھی شاعری کی ہے انہوں نے. ان کی زندگی میں کافی رنج و الم رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ رومانس پہ بھی شاعری کی ہے، پیار محبت کی انہوں نے بہت بات کی ہے. لیکن مجھے جو ان کی خوبصورتی لگتی ہے اور ان کی شاعری کی جو ایک اچھی بات لگتی ہے، ایک تخیلاتی خوبصورتی جس کو ہم کہتے ہیں، سوچ کی خوبصورتی، وہ یہ لگتی ہے کہ کوئی بہت اسٹرانگ ایموشن کو، ایک رومانٹک ایموشن کو بھی وہ بہت گریس کے ساتھ کہہ دیتے تھے، ڈیسنسی کے ساتھ. جیسے کہ ان کا ایک شعر ہے کہ اس کی آغوش اگر میسر ہو، سرد کمرے میں آگ لگ جائے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا آسان ہے. پوائنٹ یہ ہے نا کہ مجھے اب عوام کو بھی نا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از اے ڈیسنسی ان دس اسٹرانگ ایموشن. ان کا جان ایلیا کی ایک خوبصورت بات اور بھی ہے کہ وہ کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں. تو ان کے جو شعر ہیں وہ اکثر آپ اس طرح سے دیکھیں گے. اب ایک اور شعر ہے جس سے آپ کو ان کی کیفیت کا اندازہ ہوگا کہ کمی نہیں تھی کسی چیز کی مگر اکثر اکیلے بیٹھ کے رویا ہوں زار زار بہت. تو جان ایلیا جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی لکھی ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے ویسے ان کو ایکسپریس کرنا بڑا مشکل ہے. اور ابھی جو ہم اگلا شعر جو میں آپ کو سنانے والی ہوں، تو اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں مطلب ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی تو ہے. اور اس پہ انہوں نے لکھ دیا ہے، عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے تم تو میرے ساتھ رہو گی میں تنہا رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے وعدہ وفا تو کر لو گی، کمٹمنٹ جس کو ٹھیک ہے، کمٹمنٹ تو تم مجھ سے کر لو گی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں تو رہیں گے لیکن اس ہم کے اندر صرف تم ہوگی، میں نہیں ہوں گا. جس کو ٹاکسک ریلیشن شپ کہتے ہیں آج کے دور میں. ٹاکسک ریلیشن شپ کہتے ہیں، یا ہاں مطلب آپ ایسے ریلیشن شپس ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر ون سائیڈڈ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ، جس کے اندر ایک کی نیڈس فلفل نہیں ہو رہی ہیں، ایک بندے صرف دیر از اونلی ون پرسن ان دا ہول ریلیشن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آف کورس ریگارڈلس آف اینی جینڈر. بالکل، تم تو میرے ساتھ رہو گی میں تنہا رہ جاؤں گا. تو اس چیز کو شاعری کے ذریعے سے بیان کرنا بیوٹیفل، امیزنگ. سو جان ایلیا صاحب کا ایک شعر مجھے اور بہت پسند ہے کہ تم جو آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ارے یار، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. بٹ اتنی سیڈ شاعری ہے، وہ اتنی ریلیٹیبل شاعری ہے، کیونکہ زندگی میں نا آپ کی بہت اس طرح کے مومنٹس سارے ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، اور جب اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کو سہارا بھی مل جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے بالکل سہارا اس طرح سے ملتا ہے کہ کسی شاعر کی آپ نے اس طرح کی بات پڑھی ہوتی ہے نا، تو آپ کو پھر ایسا لگتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور پھر بہت سارے لوگ. اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. مجھے نا، میں جب اس طرح کے شعر پڑھتا ہوں، اگر میں کسی افسوس میں ہوں تو مجھے اور زیادہ افسردہ نہیں کرتا ایسے شعر، مجھے تھوڑی سی ہمت ملتی ہے. واقعی اب جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاعری کیا کرتی ہے، تو شاعری یہ کرتی ہے، شاعری آپ کو ہمت دلاتی ہے، شاعری آپ کو امید دلاتی ہے. امید ہے. ہاں، اور تو یار جان ایلیا پر تو بہت لمبی بات کر سکتے ہیں یار. بالکل. اب ایک اور مزے کا شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ کیسے سمجھے میرے روگ اندھے گونگے بہرے لوگ، ان کے آگے سب بیکار آہیں نوحے ماتم سوگ. اللہ اکبر.
کتنا برا طنز ہے یہ تو. سالڈ ٹرو. طنز تو ایک اور ہے ویسے. اوہ اچھا. تیرا لہجہ یاد رکھنے کو ہم چائے بھی کڑوی پیتے ہیں. یہ طنز ہے. صحیح طنز ہے. ہاں طنزیہ شاعری بھی ویسے بڑے مزے کی ہوتی ہے, جیسے کہ لہجہ یار میں زہر ہے بچھو کی طرح. لہجہ یار میں زہر ہے بچھو کی طرح, وہ مجھے آپ تو کہتے ہیں مگر تو کی طرح. دل سے نہیں کہتے. تو یہ بھی ہے, طنزیہ شاعری بھی ہے. ایک طرح سے یہ جواب ہوتا ہے, ایک طرح سے دل کی ایک آواز ہوتی ہے. آج کل تو مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ میرے جو ہے رشتہ داروں میں اکثر نا گروپس بنے ہوئے, تو ہمارے یہاں تو رشتہ داروں کی لڑائی بھی نا شاعری میں ہوتی ہے. شاعری میں ادبی لڑائی جس کو کہتے ہیں. تو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو ہے وہ ایک میرے رشتے کے ماموں جو ہیں وہ اپنا ایک شعر ڈال رہے ہوتے پکچر, دین اس کے بعد جو ہے وہ دوسری خالہ یا چچی جو ہیں وہ دوسرا. ارے بھائی میں نے بولا یار یہ کہا تم لوگوں نے جنگ لگا رکھی. اٹس سو فنی اینڈ اٹس سو انٹرسٹنگ کہ مزہ آتا ہے دیکھنے میں. اچھا مجھے طنزیہ شاعری میں جو آج کل میرا فیوریٹ چل رہا ہے وہ ہے جس کے چاہوں میں اس کے دل میں اتر سکتا ہوں, تو ہی دنیا میں صنم ایک نہیں بھاڑ میں جا. کانفیڈنس ہاں ہونا چاہیے. ہاں ہونا تو چاہیے, بالکل ہونا چاہیے.